بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے سورۃ آل عمران اور اس کی آخری آیت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا ہے، اور موجودہ جو صورتحال فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اس آیت کا بڑا گہرا ربط نظر آتا ہے۔ آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا حکم مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے کہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا صبر، دوسرا مصابرہ، اور تیسرا مراقبہ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، صابروا، مضبوط رہو، رابطوا، لگے رہو کوشش اور ہمت کے اندر، اور چوتھا ساتھ فرمایا واتقوا اللہ، ان تینوں چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اختیار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، رب سے ڈرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور اللہ رب العالمین کی جو عبادت اور ریاضت ہے اس کے اندر بھی اپنے آپ کو صرف کرنا ہے۔ خلاصہ تفسیر کے اندر مختصر اس کی تفسیر لکھی ہے، آگے تفصیل بھی موجود ہے لیکن پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دشواری کا سامنا ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ تو مختصر تفسیر میں لکھا ہے کہ اے ایمان والو، تکالیف پر صبر کرو۔ تکالیف مسلمانوں پر کب آتی ہے؟ کہ جب ان پر وقت آ پڑا ہو اور کفار کا لشکر مقابلے میں ہو، ظاہر ہے یہ تکلیف ہے۔ اور ایمان والو تکالیف پر صبر کرو، تو اس سے مراد کوئی ایک خاص انسان نہیں ہے، جو اہل ایمان ہے اور اہل ایمان کے خلاف جو لشکر کھڑا ہے تو ظاہر ہے اس کے مقابلے میں مسلمان تکلیف کے اندر مبتلا اور ملوث ہیں، تو حکم دیا گیا کہ صبر کرو، صبر کے علاوہ چارہ نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا وصابروا، مقابلہ کے وقت مضبوط رہو، یعنی پہلے صبر کا حکم ہے، اور اس صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہو، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مقابلہ کر سکتے ہو اور اس کے باوجود آپ چھپ جاؤ، یہ مطلب نہیں ہے۔ تو جب مقابلہ اگر آپ کر سکتے ہو تو وہ مضبوطی کے ساتھ کرو، ایمان کے ساتھ کرو، توکل علی اللہ، آپ مقابلہ کریں۔ صابروا ورابطوا، جب مقابلے کے لیے نکل ہی پڑے ہو تو پھر لگے رہو، انشاءاللہ پروردگار کی مدد اور نصرت بہت جلد آپ کا دامن تھام لے گی اور آپ کی مدد کرے گی۔ پروردگار عالم بندوں کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لیکن یہ جب تینوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک شرط لگائی ہے، وہ ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ صبر تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، آپ جہاد کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہیں، آپ کوشش اور ہمت کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا ہیں۔ ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے تو پھر اللہ سے ڈرنا ہے اور گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ مختصر جو صاحب کتاب نے ذکر کیا، اللہ رب العالمین ہمارے بھائیوں کی وہاں فلسطین کے اندر مدد فرمائے، نصرت فرمائے، اور جو لوگ تماش بین بنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے ایمانی جذبے کو سلامت بھی رکھے اور جذبہ دکھانے کی توفیق بھی نصیب فرمائے، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں وہاں اللہ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اور تمام مسلمانوں کے حالات پر عافیت والا معاملہ فرمائے۔ پروردگار عالم تمام مسلمان خواتین ہیں یا مرد ہیں، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں،
اللہ رب العالمین سب کا نگہبان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔